بنی اسرائیل آیت 30. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر انہو کان بعبادہ خبیرا بصیرا. ان بے شک رب کا رب آپ کا یبسطو کشادہ کر دیتا ہے الرزق رزق کو لمن جس کے لیے یشاء وہ چاہتا ہے ویقدر اور وہ تنگ کر دیتا ہے انہو بے شک وہ کان ہے وہ بعبادہ اپنے بندوں کی خبیرن پوری خبر رکھنے والا بصیرن خوب دیکھنے والا. یقیناً تیرا رب جس کے لیے چاہے روزی کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہے تنگ. یقیناً وہ اپنے بندوں سے باخبر اور خوب دیکھنے والا ہے. اس میں اہل ایمان کے لیے تسلی ہے کہ ان کے پاس وسائل رزق کی اگر فراوانی نہیں بھی ہے تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا کوئی مقام نہیں، بلکہ یہ رزق کی وسعت یا کمی اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کی حکمت اور مصلحت سے ہے، جسے صرف وہ رب خود ہی جانتا ہے. وہ اپنے دشمنوں کو قارون بنا دے اور اپنوں کو اتنا ہی دے کہ جس سے بامشکل وہ اپنا گزارا کر سکے. یہ اس کی مشیت ہے، یہ اس کی حکمت ہے. جس کو وہ زیادہ دے وہ اس کا محبوب نہیں، اور جس کو کم دے وہ خود جانتا ہے اور وہ بتائے گا وقت آنے پر. لہٰذا ہمیں اس کی رضا پہ خود کو راضی رکھنا ہے. ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. اگر حد سے زیادہ خرچ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ آپ کسی کا فقر دور کرنا چاہتے تو یہ تو ہمارے اختیار میں ہی نہیں. جتنا مرضی دے لے اگر رب تعالیٰ اس کی روزی کا دروازہ کشادہ نہ کرے کوئی اسے کھول نہیں سکتا. اللہ کے حکم کے مطابق اعتدال سے خرچ کرنا، اس کے فقر اور غنا کی فکر ہمارا کام نہیں، بس یہ اللہ کا اپنا فضل ہے، حکمت ہے، فیصلہ ہے. انہو کان بعبادہ خبیرا بصیرا. وہ خود جانتا ہے کس کو کتنا رزق دینا ہے، کس کو زیادہ کس کو کم. کیوں کا ہم سوال نہیں کر سکتے. اللہ کے سب لوگ برابر ہیں اور اس طرح وہ سب کو برابر رزق دیتا، نظام کیسے چلتا؟ لہٰذا فقیر ہونا نیکی یا بدی پر منحصر نہیں بلکہ محض اللہ تعالیٰ کی مرضی پر موقوف ہے. اب زبردستی اس فرق کو مٹایا نہیں جا سکتا، جیسا کہ بہت سارے سوشلسٹ اور کمیونسٹ کی خواہش ہوتی ہے اور کوشش ہے، جس کے لیے انہوں نے لاکھوں لوگ تحقیق کیے اور منہ کی کھائی، کیونکہ یہ فطرت سے جنگ ہے جو کبھی کامیابی سے ہمکنار نہیں ہو سکتی. رہی سرمایہ داری کے سود اور دوسرے ناجائز طریقوں سے تمام اموال کے مال صرف چند لوگ لے لیں، ہتھیا لیں اور وہ مالک بن بیٹھے اور باقی سب ان کے محتاج ہو جائیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کو منظور نہیں. اور جہاں جہاں اس طرح کا نظام ہوا وہ معاشرہ بھی لامحدود ظلم و ستم اور حرص و ہوس کا شکار ہوا. حقیقت یہ ہے کہ امیر اور فقیر کے اس فرق کو ختم کرنا نہیں بلکہ اعتدال پر رکھنا ضروری ہے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک طرف ناجائز طریقے سے دولت حاصل کرنے کو حرام قرار دیا، چوری، ڈاکے، غصب کرنا، مال ہتھیانا، سود کی تمام صورتیں حرام قرار دی، تو دوسری طرف جائز طریقوں سے کمائی ہوئی دولت کو زکوٰۃ، صدقات، میراث اور دوسرے احکامات کے ذریعے سے معاشرے میں پھیلا دینے کا حکم دیا. ان احکامات پر عمل کرنے کی صورت میں معاشرے میں امیری اور غریبی میں اعتدال قائم رہے گا. پھر نہ سرمایہ دارانہ طریقے کی وجہ سے یورپینز کی طرح دولت چند آدمیوں کی مٹھی میں جمع ہونے سے پیدا ہونے والے مظالم ہوں گے،
اور نہ ہی اس فطری فرق کو زبردستی اور مصنوعی طریقوں سے ختم کرنے کی کوشش سے وہ خرابیاں پیدا ہوں گی جو روس، چین اور دیگر ممالک میں پیدا ہوئی کہ انسان انسانیت کے مرتبے سے گر کر محض ایک حیوان ہی بن گیا ہو۔ لوگوں کو ان کی فطری آزادی سے محروم کر دیا گیا، یہاں تک کہ اس نظام پر مبنی تمام ممالک آخر کار ناکام ہونے کی وجہ سے اسے چھوڑنے پر مجبور ہو گئے، اور وہاں کے رہنے والے مظلوم مسلم اور غیر مسلم سب لوگوں کو مسلمانوں کی جہاد کی برکت سے اس نظام سے نجات اور آزادی کی زندگی نصیب ہوئی۔ الحمدللہ اب بھی اگرچہ وہاں اس کی باقیات موجود ہیں جن کی وجہ سے ظلم و ستم کا مکمل خاتمہ تو نہیں ہوا، اس لیے مسلمانوں کا فرض ہے کہ تمام دنیا کو سرمایہ داری اور دوسرے تمام ظالمانہ نظاموں سے نجات دلا کر اسلام کا نظام عدل نافذ کریں۔ یہ کام اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے شروع ہو چکا ہے، اور جہاد اسلامی کی برکت سے تمام دنیا پر اللہ تعالیٰ کا دین غالب ہو کر رہے گا انشاءاللہ، جیسا کہ سورۃ توبہ میں رب تعالیٰ نے فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، وہی ہے جس نے اپنا رسول ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ اسے ہر دین پر غالب کر دے، خواہ مشرک لوگ برا جانے۔ ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا۔